बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन जो शख्स भी अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम या बासितू और या रज़्ज़ाकू को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके नसीब और उसके तकदीर को तब्दील कर दिया जाता है, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतरीन कर दिया जाता है, उसके कर्जे गैबी खजानों से अदा कर दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 3 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन जो शख्स भी या बासितू और या रज़्ज़ाकू को पढ़ता है, अल्लाह पाक गैब से खजाने अता फरमाते हैं। या बासितू जो कि अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जिसके मायने हैं गैब से खजाने अता करने वाली ज़ात, और दूसरा नाम या रज़्ज़ाकू ए रोज़ी देने वाले। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह पाक गैब से रास्ते बनाते हैं, गैब से रास्ते खोलते हैं, और उसके लिए इस तरह से आसानियाँ होती हैं कि उसने कभी सोची भी नहीं होती। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ख़ास महीना है, ये महीना बहुत बरकत वाला महीना है। आज माह ज़िकत की 3 तारीख और पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन या बासितू और या रज़्ज़ाकू का ये अमल, ये वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा, सिर्फ आज इस अमल को करके देखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर इस तरह से मेहरबान होंगे, इस तरह से आप पर रहम किया जाएगा, आप पर करम किया जाएगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज इस अमल, इस वजीफे को हर किसी को पढ़ना है, ये अमल हर घर की ज़रूरत है। आज माह ज़िकत की 3 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन या बासितू और या रज़्ज़ाकू को सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा, आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, आपके लिए आसानियां फरमाएगा, आपके रिज़्क़ के बेहतरीन मौके फराहम करेगा, और आपकी वो हाजत जिसके लिए आप लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन इस खास वजीफे को या बासितू और या रज़्ज़ाकू को सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा, फिर देखें किस तरह से आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात की बरसात करते हैं, किस तरह से गैब से असबाब बनते हैं। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ख़ास महीना है, इस महीने का जिक्र कुरान पाक में आया है। माह ज़िकत एक ऐसा महीना है जिसे कामयाबियों के महीनों में से एक महीना कहा जाता है। ये इस्लामी साल का 11वां महीना है। इस महीने की अजमत और फजीलत इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि इस महीने का जिक्र एक तो कुरान पाक में आया, और दूसरा हाजी अपने हज की अदायगी के लिए हरम शरीफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपने सफ़र को रवाना होते हैं। अपने सफ़र का आगाज़ ज़िकत के महीने में करते हैं। इस महीने में लोग जो हज की अदायगी करेंगे, जो लोग रब की तरफ से चुन लिए जाते हैं, वो लोग ज़िकत के महीने में हज की तैयारी को सर अंजाम देते हैं और रब की बारगाह में पेश होते हैं। और वो लोग जो हज की तैयारी नहीं कर सके, जो इस साल हज का फरीज़ा अदा करने की ताकत नहीं रखते, आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़कर हज की नियत कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो अगले साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हज के असबाब कैसे हो गए। जो लोग अगले साल हज अदा करना चाहते हैं, वो आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। अगले साल हज भी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई हाजत है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर आपका कोई ऐसा मकसद है जो आप मेहनत मुशक्कत के बावजूद भी पा नहीं पा रहे, उसके पास पहुंच नहीं पा रहे, तो आज उस मकसद की, उस हाजत की नियत करके बैठना। आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन जो भी मांगोगे, रब की ज़ात आपको अता फरमाएगी। सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरत को पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। और हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग माह ज़िकत के महीने में हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। हज की पहली परवाज, दूसरी, तीसरी, जो अपने सफ़र को रवाना हो रहे हैं, दिल में एक अजीब सी घबराहट, गर्माहट की कि काश रब की ज़ात हमें भी हज की तौफीक अता फरमाए। आज हज की नियत करने वालों, सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़कर हज की नियत करने की देर है।
अगले साल ये ना सोचना कि हमारे घर तो खाने को कुछ नहीं, ना कोई पैसा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, हज कैसे करूंगा। ये रब के कमालात हैं, जिसकी हाजिरी मंजूर हो जाए वो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाता है। आप नियत तो करें, आप रब्बे करीम के सामने फकीर बनकर हज की नियत तो करें। इंशाअल्लाह 15 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमा देगा। अब अल्लाह वालों अमल की तरफ चलते हैं। वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो स्किप या काट कर देखी तो अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास सच छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। क्योंकि माह ज़िकत की ये पहली नौचंदी जुमेरात है जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। जुमेरात तो बहुत सी आएगी, लेकिन ये नौचंदी जुमेरात, ये पहली जुमेरात माह ज़िकत की, ये साल में सिर्फ एक बार आती है। अल्लाह वालों आप सब लोगों को नौचंदी जुमेरात बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बार ज़हन में रखिएगा कि आज का ये अमल हज की नियत करके पढ़े, और जब आप लोग हज की नियत करके पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क के मामलात वैसे ही हल फरमा देगा। क्योंकि हज करने के लिए भी 10-15 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तो अल्लाह वालों वो कमाएंगे कैसे? अल्लाह पाक आपको जब तक के 30-40 लाख नहीं देता आप कैसे जाएंगे? आप खुद नहीं जा पाएंगे। तो लिहाजा ये रिस्क के हवाले से भी बहुत बेहतरीन अमल है। तो लिहाजा जब आप लोगों का नाम अल्लाह पाक की बारगाह में लिख दिया जाएगा, जब आप लोग चुन लिए जाएंगे तो खुद ब खुद रिस्क के मालो जर के जो बंदोबस्त हैं वो खुद ब खुद होने लग जाएंगे। आप ये मत सोचें कि आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, या कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर आपकी सैलरी बहुत कम है, या आपकी आमदनी बहुत थोड़ी है। अल्लाह वालों रब की ज़ात पर यकीन और भरोसा करो, रब की ज़ात पे तवक्कुल करो, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से बैठो और मांगो। वो रब पसंद करता है, वो रब उस बंदे को पसंद करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बैठकर रब से फरियाद करता है, रब से इल्तिजा करता है, रब के आगे मांगता है। मेरा रब 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आज उस हाजत की भी नियत करके बैठना। आप इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। तो अल्लाह वालों इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और ये अमल इतना खास है, इसकी तासीर इतनी ज्यादा है कि जब इस अमल को माह ज़िकत की 3 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर फजीलत नाजिल फरमाता है, आप पर बरकत नाजिल फरमाता है, आप पर रहमत की नज़र फरमाता है। और अगर हम पर एक बार नज़र रहमत हो जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो नज़र रहमत काफ़ी होती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आज इस अमल, इस वजीफे के ज़रिए अपने सीने को, अपने क़ुलूब को मुनव्वर करना है, अपने लिए आसानी करवानी है, अपने रिस्क में बेहतरी लेकर आनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका रिस्क भी वसी व अरीज होगा, मामलात भी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे, और अल्लाह वालों अल्लाह पाक आपको बेहतरीन से नवाजेगा। तो अल्लाह वालों इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने आज माह ज़िकत की 3 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों इस अमल को आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन पढ़ना तरीक़ेकार के मुताबिक है, बावजू होकर है। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता,
تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔
ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گراہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے،
پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا، وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورت الملک ہے۔ جب بندہ اس سورت الملک کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے،
ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔